جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح انسان کے کردار کو چھوٹی چھوٹی باتیں نمایاں کرتی ہیں۔ چلیے سامعین، اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کاروان نوجوان کا۔ سنتے ہیں شہاب مرزا کی گفتگو۔ موضوع ہے تعلیم ہی نوجوانوں کی طاقت۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس ملک کا حال اور مستقبل جس طرح نوجوانوں کے کندھوں پر ہے، عین اسی طرح ماضی بھی نوجوانوں ہی نے تعمیر کیا تھا۔ جنگ آزادی سے لے کر اب تک اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں ہی نے اپنے خونی جگر سے اس ملک کی رنگین تصویر کو شرمندہ تعبیر کیا، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، لوکمانیا تلک، بپن چندر پال، لالا لجپت رائے، راجا رام موہن رائے، گوپال گنیش اگرکر، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو، محترمہ دلائی لاما، محترمہ کنیز فاطمہ، مولانا قاسم صاحب نانتوی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، مولانا محمود الحسن، عاشق الہی بلند شہری، میر تقی میر، موہن جگت لال، علی سردار جعفری، علامہ اقبال، مولانا عمر شاہ کشمیری سے لے کر شہید اشفاق اللہ خان تک ہزاروں نوجوانان مجاہدین شامل ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جو اس ملک کے حسین و جمیل تعمیر نو کی بنیاد کے پتھر بنے، اور ہم اس حسین و جمیل تعمیر نو کی میناروں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، لیکن اس حسن و جمال کی بنیاد کے پتھروں پر ہماری نظر نہیں پڑی، کیونکہ یہ معاملہ ہے شباب اپنے ہی لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ ان نوجوانوں نے گلستان ہند کو اپنے خون سے سینچا، نفرتوں عداوتوں کے زہریلے کانٹوں کو صاف کیا، اور آزادی، مساوات، بھائی چارہ، الفت، محبت، خدا ترسی کے حسین گلوں سے اس چمن کو مزین کیا۔ آج اس فضا میں ہم گلے گلہائے رنگا رنگ زینت چمن میں چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ ملک کے غیور نوجوانوں، آج بھی اس ملک کے عزیز بھارت کا سب سے بڑا قرض نہیں چکایا ہے۔ جہل و لاشعوری کے منوش سائے ڈیرا ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں، گمراہیاں کھلے عام للکار رہی ہے۔ ایسے دور میں ملک کے نوجوانوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس چمن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وہ امکانی کوشش کرے جس کی بنیاد سابقہ نوجوانوں نے رکھی تھی۔ واضح رہے کہ ہمارا ملک بے پناہ قدرتی ذخائر اور دولت انسانی وسائل کے ساتھ معدنیاتی ذخائر اور عقل و شعور سے بھرا ہوا ہے۔ اس ملک کے نوجوانوں میں اتنی صلاحیتیں موجود ہے کہ دنیا انگشت بدندا رہ جائے۔ اس بات کو حال ہی میں APJ عبدالکلام نے ثابت کر دکھایا، حتیٰ کہ ہماری صلاحیتوں کے جھنڈے پوری دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بلند ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی محتاجی اور پسماندگی کا ماتم کیے بغیر تعلیم کو اپنا نصب العین بنائیں۔ یہ تعلیم وہ ہتھیار ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے میں دنیا کے ہر انسان کی مدد کی، اور اس کی بہترین مثال مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ یہ وہی تعلیم ہے جو آپ کو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک بلکہ پورے ملک کی رعایا کی خیر خواہی کی ضامن ہے۔ اس ملک کی تعلیم ہی سے محرومی کے سبب لوگوں نے معاشی عدم مساوات، سماجی ناانصافی، لاشعوری، غلامی اور اسی طرح کے ہزاروں برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ لوگ اسی تعلیم کی محرومی کے نتیجے میں ملک کے ذخائر سے اور اپنے حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ جہالت کا اندھیرا انہیں راہ راست سے دور کر دیتا ہے، اور وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے زندگی تمام کر دیتا ہے۔ لیکن اس ملک کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بہتر تعلیم حاصل کرنے ان تمام مصیبتوں کے پہاڑوں کو عبور کرے، اور اس ملک کے تمامی عوام کو بلا تفریق مذہب و ملت رہنمائی کی روشنی فراہم کرے، تاکہ اس ملک میں کوئی شخص بھوکا نہ مرے، پانی سے محروم نہ رہے، عزت کی روٹی کمائے، اور اپنے اطراف کے تمام ہی لوگوں کا درد و غم اپنا درد و غم سمجھ کر دور کرے۔ اس ملک میں روزگار کا ایک بڑا مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس ملک میں روزگار کے کئی ذرائع موجود ہے، بس انہیں اپنی تعلیمی قابلیت کا چشمہ لگا کر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
دنیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا، ہر چند کے اس میں زمانے بھر کی صلاحیتیں موجود ہو، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رہے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا تو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نابینائی کا رونا رونے والے نوجوانوں کو نئی نظر سے آشنا کیا اور یہ ثابت کیا کہ ڈھونڈنا ضروری ہے، ڈھونڈنے والے کے قدموں میں منزل خود بخود آ کر لپٹتی ہے۔ اس لیے اس ملک کے وسیع و عریض سرزمین پر ہر قدم پر روزگار موجود ہے اور چاہیے کہ اپنے حق کی روزی حاصل کرے اور نہ صرف خود کے لیے بلکہ ان تمام نوجوانوں کو اپنے کارواں میں شامل کرے جو بے روزگاری کے تاریک اندھیرے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائیں گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عبد الفاخر زین العابدین اے پی جے عبد الکلام نے اس پورے مذکورہ بالا حقائق کی زندہ مثال پیش کی تھی۔ ایک انتہائی غریب مچھوارے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب طرف غربت و محتاجی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم تو دور کی بات، تعلیم لفظ کا تصور بھی محال تھا۔ بچپن سے جوانی تک زندہ رہنے کے لیے درکار غذا بمشکل میسر ہوتی تھی، لیکن اپنی منزل نشانہ ہدف بنائے ہوئے اے پی جے عبد الکلام نے ایسی انتھک کوشش کی کہ تمام وسائل اور مثبت حالات میں بھی کوئی دوسرا وہ نہ کر سکا جو انہوں نے کر دکھایا۔ گویا کہ کسی عقابی پرندے کی طرح پر جھاڑتا ہوا خاک کی زمین سے نمودار ہوا اور اس ملک کو وہ شان و شوکت اور عظمت عطا کی کہ دنیا لرزے بر اندام ہو گئی۔ آج دنیائے انسانیت اور ہر محقق اپنی تلاش میں دی ونگس آف فائر کو ہی اپنی منزل کی تلاش میں روشنی کے طور پر استعمال کیے بغیر منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نوجوان سپوت اس ملک کے عزیز کی خاک سے نمودار ہوا تھا، لہٰذا کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور اپنی تقدیر اور ناکامی کا ماتم کر رہے ہو۔ کیا اے پی جے عبد الکلام سے زیادہ سنگین حالات آپ پر آئے ہیں؟ فرق ہم میں اور اے پی جے عبد الکلام میں یہ ہے کہ ہم نے موجودہ وسائل سے نظر ہٹا دی اور اے پی جے عبد الکلام نے محرومی کے اندھیرے میں بھی اپنی منزل حاصل کر لی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو ہجر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔